السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے ہم سفر کی اگلی قسط۔ 10 منٹ بعد وہ لباس تبدیل کر کے میک اپ اور جیولری سے خود کو آزاد کر کے واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ بڑی خاموشی سے آ کر اس کے برابر کچھ فاصلے پر لیٹ گئی، صرف ایک ہاتھ جتنا فاصلہ تھا۔ وہ چاہتا تو لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کھینچ کر اس فاصلے کو ایک پل میں مٹا سکتا تھا، مگر وہ اس فاصلے کو نہیں مٹا سکا۔ وہ اس پوری رات جاگتا رہا، خود کو پرسکون اور نارمل کرنے کے لیے صبح جاگنگ اور ایکسرسائز کے لیے چلا گیا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی، سیاہ نائٹی میں جیولری اور میک اپ کے بغیر بھی وہ اتنی ہی حسین لگ رہی تھی جتنی کل فیروزی لباس میں لگ رہی تھی۔ وہ واپس آیا تب بھی سو رہی تھی۔ صبح کی تازہ ہوا، جاگنگ، ایکسرسائز، کسی بھی چیز نے اسے سکون نہیں دیا۔ جب وہ نہا کر نکلا تب وہ اٹھ چکی تھی۔ تولیے سے بالوں کو خشک کرتے وہ اس پر نگاہ ڈالے بغیر اپنی وارڈروب کی طرف آ گیا۔ وہ اپنے آج پہننے کے لیے سوٹ کا انتخاب کر رہا تھا۔ کیا بات ہے، بڑے مصروف ہیں، ہم سے بات نہیں کر رہے؟ وہ ہنستی مسکراتی ہمیشہ جیسے انداز میں بات کرتی اس کے پاس چلی آئی۔ وہ اس کی ہر کیفیت سے انجان، اس کے اندر اس وقت کیا کچھ سے بالکل بے خبر۔ کل رات مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ نیاز کو دیکھ کر مجھے اتنی فکر ہوئی، ایسی کیا بات ہو گئی جو آپ نہیں آئے؟ گھر واپس آ کر آپ کو سوتے دیکھ کر تو میں اور بھی ڈر گئی کہ خدا نخواستہ کہیں طبیعت تو خراب نہیں ہے۔ مجھے نیند آ رہی تھی۔ خود پر جبر کر کے اس نے بامشکل اس کے سوال کا انتہائی مختصر جواب دیا۔ اس کے مزید نزدیک ہو کر اس نے خوب گہری سانس اپنے اندر کھینچ کر جیسے کوئی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ آپ کی اس آفٹر شیو کی خوشبو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ فوراً سے کچھ دور ہٹا، اس کی طرف دیکھے بغیر، اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر اس نے فوراً ہی بغیر کسی توجہ کے ایک ہینگر باہر نکالا، کپڑے بدلنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ سیاہ پینٹ اور گرے شرٹ پہنے وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ وہ تب بھی اسی نائٹی میں ملبوس، اسی لاپرواہ انداز میں کمرے میں موجود تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی کلاسز آف ہو چکی تھیں، وہ فارغ تھی۔ اپنی باقی تیاری تیز رفتاری سے چند منٹوں میں مکمل کر کے اب وہ بریف کیس بیڈ پر رکھے اس میں اپنی فائلیں رکھ رہا تھا۔ وہ اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ کتنے دنوں سے ہم ساتھ کہیں باہر گئے ہی نہیں، آج کہیں لنچ پر باہر چلیں، کسی اچھے ریسٹورنٹ میں؟ میں آج بہت بزی ہوں۔ اس نے فائل کو بریف کیس میں پٹکا۔ ہاں بھائی، آپ بزی لوگ ہیں، فارغ تو بس ہم ہیں۔ وہ اس کے لہجے کی سرد مہری اور تلخی کا برا مانے بغیر بولی۔ اچھا، پھر ڈنر پر چلتے ہیں، کینڈل لائٹ اور پھر بہت سافٹ میوزک سننے، لانگ ڈرائیو، ایک پرفیکٹ رومانٹک ایوننگ۔ وہ بے تکلفی سے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بولی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور پھر بہت سخت اور بے مہر لہجے سے بولا، مجھے آفس جلدی پہنچنا ہے، اس وقت ان فضول باتوں کے لیے میرے پاس ہرگز کوئی فرصت نہیں ہے۔ مگر وہ ابھی بھی یا تو اس کے لہجے کی تبدیلی کو محسوس نہیں کر پا رہی تھی، یا اگر کر لیا تھا تو دانستہ نظر انداز کر رہی تھی۔ تبھی تو خود سپردگی کے انداز میں اس کے شانے پر سر رکھ کر بڑے ناز اور حق سے بولی، میں کچھ نہیں جانتی، مصروف ہیں تو ہوا کریں، مجھے تو بس آج آپ کے ساتھ ڈنر انجوائے کرنے کہیں باہر جانا ہے، پھر میں ایگزام میں بزی ہو جاؤں گی۔ تب اگر آپ مجھے کہیں چلنے کو بھی کہیں گے نا تو میں بالکل نہیں جاؤں گی۔ اس نے شدید غصے کے عالم میں ایک جھٹکے سے اس کا سر اپنے شانے سے ہٹایا۔ یہ جو چونچلے ہر وقت اچھے نہیں لگتے خیرت، ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے۔ وہ بہت سخت اور سرد لہجے میں بیزاری سے بولا۔ اشر، وہ حیرت سے آنکھیں واقعی اسے ایک عجیب انداز میں دیکھ رہی تھی، جس نے کبھی اسے سختی سے بات نہ کی ہو۔ اس کا یہ انداز، وہ اتنی دیر تک خود پر ضبط کر کے خود کو کچھ بھی بولنے سے روکتا رہا تھا، مگر خیرت نے اس وقت بے وقت کے چاؤ چونچلوں سے اسے بولنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ہر وقت کا یہ بچپنا اور تھرڈ کلاس رومانٹک حرکتیں اچھی نہیں لگتی خیرت۔ شوہر کا کس وقت کیا موڈ ہے، بیوی میں اتنا سینس ہونا چاہیے کہ اس کے موڈ کو سمجھ سکے۔ اس کا حد تک آمیز اور انداز بہت برا لگا۔ اس نے بریف کیس زور سے ہاتھ مار کر بند کیا، جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بیڈ پر جس جگہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی اسی جگہ، اسی زاویے میں بالکل ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، وہ آفس آ گیا تھا۔ اسے سخت الفاظ اپنا حد تک آمیز انداز اب بہت مضطرب اور پریشان کر رہا تھا۔ وہ اس کے رویے سے ہرٹ ہوئی تھی، روئی بھی ہوگی اور وہ جانتا تھا، مگر پھر بھی اس نے گھر فون نہیں کیا۔ شام میں آفس سے سیدھا گھر آنے کے بجائے وہ سوئمنگ پول چلا گیا۔ رات کا کھانا اس نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کھایا۔ اس کی اس 1 سالہ شادی شدہ زندگی کے ابتدائی ایام کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا
جب وہ آفس کے بعد گھر جانا نہیں چاہتا تھا، وہ گھر سے باہر وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ رات 11:15 گھر واپس آیا۔ پورچ میں لا کر گاڑی روکتے وہ اسے ٹیرس پر کھڑی نظر آئی، بالکل اکیلی، خاموش کھڑی وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر گیا اور پھر ٹیرس کی طرف نگاہ ڈالے بغیر پورچ سے گزرتا چلا گیا۔ درمیانی تمام راستہ عبور کر کے وہ اندر آ گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آیا تو کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ دروازے پر ہی نظریں جمائے ہوئے کھڑی تھی۔ اسے نظر انداز کر کے بریف کیس، گھڑی اور موبائل میز پر رکھنے لگا۔ السلام علیکم، اس نے خود سے بات کا آغاز کیا۔ شاید پچھلے چند سیکنڈ اس نے عشر کی گفتگو کی پہل کرنے کی امید میں گزارے تھے۔ وعلیکم السلام، اس کی طرف دیکھے بغیر اس نے چلتے چلتے سلام کا جواب دیا۔ کھانا لاؤں؟ نہیں، وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ باتھ روم سے نکلا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی نظر آئی۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے بجائے سونے کے وہ بیڈ پر آنے کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک پل میں وہ دوسرے کمرے میں تھا۔ سیدھا چلتا وہ کوریڈور کے آخری کمرے میں جو اس کی اسٹڈی تھی وہاں آ گیا۔ وہ وہاں میز پر بظاہر چند فائلیں اپنے سامنے کھول رکھے بیٹھا تھا، مگر در حقیقت اس کا دھیان وہاں موجود کسی چیز پر بھی نہیں تھا۔ اسے وہاں بیٹھے آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا جب اسے اسٹڈی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے سر گھما کر پیچھے نہیں دیکھا، وہ بدستور فائل پر نظریں مرکوز کیے رہا۔ وہ اس پر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ چند منٹ وہ بالکل خاموش کھڑی رہی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے کس بات پر ناراض ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اس نے اس کی بھرائی ہوئی آواز سنی۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے اپنا کام کرنا ہے، مجھے کچھ دیر بالکل اکیلا رہنا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بالکل خشک اور سپاٹ انداز میں بولا، کیا بات ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ کل جب سے میں ندرت کے گھر سے آئی ہوں سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں ندرت کے یہاں سے لیٹ واپس آئی تھی۔ کیا اس بات پر ناراض ہیں؟ لیکن میں اتنی لیٹ تو نہیں آئی تھی، صرف 12:30 ہی تو بجے تھے۔ شادی بیاہ کے فنکشن میں عموماً اس سے زیادہ دیر بھی لگ جاتی ہے، اور پھر میں آپ کی پرمیشن سے گئی تھی۔ اگر آپ منع کرتے تو میں ندرت کی انگیجمنٹ پہ کبھی بھی نہ جاتی۔ آپ مجھے وہاں جانے سے منع کرتے تو میں وہ زندگی بھر کے نہیں لے جاؤں گی۔ آنسوؤں کو پیتے وہ بہت گلوگیر لہجے میں بولی، جب تم سے کہیں پر کچھ غلط ہوا ہی نہیں تو بیکار میں کیوں ایکسکیوز دے رہی ہو؟ جاؤ، جا کر سو جاؤ اور مجھے بھی میرا کام کرنے دو۔ پھر جب نیند آئے گی میں کمرے میں آ جاؤں گا۔ اب پلیز یہاں کھڑے ہو کر یہ مظلومانہ ڈائلاگ بول کر میرا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ اس کا سرد لہجہ قطعیت بھرا اور دو ٹوک تھا۔ اب وہ یہاں مزید ایک سیکنڈ بھی اس کی موجودگی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تاثر لیا ہوا وہ خاموشی سے وہاں پلٹ گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سر دونوں ہاتھوں میں دیے شدید بے قراری کے عالم میں بیٹھا رہا۔ یوں ہی پوری رات بیٹھے گزار دینے کے بعد وہ رات کے آخری پہر کمرے میں آیا تو وہ جاگ رہی تھی۔ کمرے کی لائٹس بند تھیں۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کے دوسرے کونے پر آ کر لیٹ گیا۔ اس کے مخالف سن پہ کروٹ لے کر لیٹا، پھر بھی جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ پہلی بار ان کے آنسوں کو صاف کرنے کے لیے اس کے ہاتھ نہیں اٹھ سکے۔ صبح وہ متورم چہرے اور بے تحاشا سرخ آنکھوں کے ساتھ خاموشی سے تیار ہوتا دیکھتی رہی۔ آج اس نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تیار ہونے کے بعد اسے خدا حافظ کہتا تو کیا اس کی طرف ایک نگاہ ڈالے بغیر ہی نکل گیا۔ فریدہ کی وجہ سے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر تو بیٹھ گیا، مگر ناشتے کی اسے بالکل خواہش نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ خیرت نہیں آئی؟ فریدہ نے خیرت کی غیر موجودگی پہ استفسار کیا۔ وہ سو رہی ہے۔ اپنے کپ میں چائے ڈالتے اس نے جھوٹ بولا، پڑھتی رہی ہوگی رات دیر میں۔ پیپر کا خوف اس نے اپنے اوپر ٹھیک ٹھاک سوار کر رکھا ہے۔ جو اس کا گھونٹ پیتے مسکرا کر بولی۔ اس نے جواب محض سر ہلایا۔ انہوں نے اسے بغیر دیکھا، جیسے اس کے چہرے پر کچھ پڑھنا چاہ رہی ہیں۔ کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ فریدہ نے اس کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ قدر تشویش سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ مجھے تم کل رات سے بہت چپ چپ لگ رہے ہو۔ ان کے انداز میں فکر تھی۔ ان کی فکر کو زبردستی دور کرنے کے لیے مسکرایا وہ۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، بس ٹھیک ہے۔ خیرت اپنے ایگزامس کی تیاری میں بڑی بزی ہے، اس لیے اس کا سونے جاگنے کا روٹین معمول سے کافی ہٹ گئی ہے، اور میں چپ نہیں بلکہ کچھ آفیشیل کاموں کی وجہ سے مصروف ہوں۔ اچھا مامی، میں کل دبئی جا رہا ہوں۔ ان کی بات کا جواب دیتے اس نے فوراً موضوع تبدیل کر کے انہیں دبئی روانگی سے آگاہ کیا۔ دبئی اس کا معمول کا دفتری کام تھا۔ دبئی اپنے برانچ آفس وہ 1 ڈیڑھ مہینے میں ایک بار تو جایا ہی کرتا تھا۔
وہاں کچھ میٹنگز تھیں، کچھ دوسرے اہم آفیشیل کام تھے جن کی انجام دہی کے لیے اس کی وہاں موجودگی ضروری تھی۔ واپسی کب ہوگی؟ ان کی موسیقی تبدیل کرنے کی کوشش کامیاب ہو گئی تھی۔ دیکھیں شاید 10-15 دن لگ جائیں۔ ہاں بس اس سے زیادہ وقت مت لگانا۔ تمہاری اور خیرت کی شادی کی پہلی سالگرہ آ کر یوں ہی خاموشی سے گزر گئی۔ میں سوچ رہی ہوں لیٹ ہو گیا تو کیا ہوا؟ تم لوگوں کی ویڈنگ اینیورسری کو اچھی سی شاندار پارٹی دے کر ذرا دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تمہارے ڈیڈی کے بعد گھر میں بالکل سناٹا اور خاموشی ہے۔ خوشی کی کوئی تقریب اتنے دنوں سے گھر میں کوئی ہوئی ہی نہیں۔ سناٹا بھی ٹوٹے گا یہ۔ اس نے بے دلی سے بغیر کوئی جوابی تبصرہ کیے ان کی باتوں کو محض سر ہلایا۔ جن الجھنوں اور بے قراریوں میں وہ اس وقت گھرا تھا اسے ایسی کوئی بات بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، نہ ہی کسی بات پہ کچھ کہنے کا جی چاہ رہا تھا۔ آفس میں ایک بہت مصروف دن اس کا منتظر تھا، ہر کام اپنے مخصوص پروفیشنل انداز میں نمٹانے کے باوجود وہ اندر سے خود کو بڑا خالی محسوس کر رہا تھا۔ وہ بے چین تھا، وہ مضطرب تھا، اندر ایک جنگ سے چھڑی تھی۔ دل کا ایک گوشہ صرف اور صرف خیرت کو پکار رہا تھا، وہ اس کا نام لے رہا تھا۔ دوسرا اسے دور چلا جانا چاہتا تھا، اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ آج بھی آفس سے دیر سے کھانا کھا کر گھر واپس آیا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ فریدہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو خیرت کو دونوں ہاتھ گود میں رکھے بیڈ پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ بالکل خاموش اور تنہا بیٹھی تھی۔ پرسوں اس کا پہلا پیپر تھا۔ وہ بجائے پیپر کی تیاری کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ پچھلے 2 دنوں میں اس نے خیرت کے ہاتھ میں کوئی کتاب، کوئی نوٹ بک نہیں دیکھی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد بہت سارا پھیلاوا کر کے پڑھنے کی عادت تھی۔ رائٹنگ ٹیبل جس طرح سمٹی ہوئی اور بالکل خالی پڑی تھی، اسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ آج دن بھر اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا۔ وہ گھر میں بھی خود کو بہت اچھی طرح سجا سنوار کر رکھتی تھی، مگر اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک لمحے میں محسوس کر لیا تھا کہ اس نے آج بھی وہی لباس پہنا ہوا جو کل پہنا ہوا تھا۔ کل سے پہنا ہوا وہ کاٹن کا لباس آج بہت زیادہ شکن آلودہ ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ رویا ہوا لگ رہا تھا اور بہت بجھا بجھا اور مرجھایا ہوا۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھی تھی، مگر اسے خود سے میلوں دور نظر آ رہی تھی۔ اس کی صبح سویرے کی فلائٹ تھی، اس لیے وہ ابھی سے اپنے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اتنی جلدی جلدی اور اتنے زیادہ سفر کیا کرتا تھا کہ پاسپورٹ سے اس کی تمام چیزیں ہر وقت تیار رہتی تھیں۔ دبئی تو خاص طور پہ اس کے آفس کے کاموں کے سلسلے میں جانا لگا ہی رہتا تھا۔ وہاں کا برانچ آفس کاروباری لحاظ سے ان کے لیے زیادہ اہم تھا۔ وہاں ان کی کمپنی کے کئی اہم پروجیکٹ چل رہے تھے۔ اسی کاروباری اہمیت کے پیش نظر بصیرت حسین نے اسی زمانے میں ان کا وہاں اپنا ذاتی اپارٹمنٹ بھی تھا۔ اس نے اپنے بڑے براؤن کلر کے بریف کیس میں اپنی فائلز وغیرہ رکھنی شروع کی۔ اتنی کثرت سے بزنس ٹریولنگ کے سبب وہ اپنا سامان ساتھ ہمیشہ بکھیرنے کے بجائے کم کم ساتھ ہی رکھنا پسند کرتا تھا۔ عموماً اس کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ اس کے ساتھ جانے والی اشیاء بریف کیس کے ساتھ بہت ایک چھوٹے بیگ کے اندر سما سکیں۔ اسے خاموشی سے سامان رکھتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دبئی جانے کا یہ پروگرام اچانک کل ہی بنا تھا۔ اس نے خود تو اسے اپنے جانے کا نہیں بتایا تھا، مگر فریدہ سے اسے پتہ چل گیا تھا۔ اس کے موبائل پر اس کے ایک کاروباری دوست حسام نیازی کی کال آ گئی، جو اپنے کسی کام کے سلسلے میں اس سے ملنے آفس آنا چاہ رہا تھا۔ کل صبح تو میں دبئی جا رہا ہوں۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ چیک کر رہا تھا۔ وہاں سے واپس آتے ہی ملتے ہیں۔ خیرت کے چہرے کے تاثرات اسے بتا رہے تھے کہ اس کے جانے سے وہ آگاہ نہیں تھی۔ خیرت بیڈ سے اٹھ کے باتھ روم چلی گئی۔ چند منٹوں بعد باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تک نہیں اور بدستور لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف رہا۔ دروازہ کھلنے کے بعد وہ اندر نہیں آئی۔ لاشعوری طور پہ اس کی نظر اٹھی۔ وہ باتھ روم کے دروازے پہ کھڑی نظر آئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے سر کو پکڑا ہوا تھا، جیسے دوسری چیز کو پکڑنا چاہ رہی تھی۔ شاید دروازے کو، شاید دیوار کو۔ اسے ایسا لگا جیسے وہاں وہ گر پڑے گی۔ وہ خود کو اس کے پاس آنے سے نہیں روک پایا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھ کر اس نے فوراً سہارا دیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ سر کو دائیں بائیں زور سے جھٹکتے اس نے کہا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر آہستگی سے جواب دیا۔ پھر اپنے گرد پھیلے اس کے ہاتھ کو آہستگی سے خود سے ہٹایا اور بیڈ کی طرف جانا چاہتی تھی۔ اس کے چلنے قالین پہ پاؤں رکھنے کا انداز بالکل بھی متوازن نہیں تھا۔ سنبھل کے وہ قدم اٹھا رہی تھی، جیسے اسے ابھی بھی چکر آ رہے ہیں، بہت آہستہ آہستہ، جیسے شدید نکاہت اور کمزوری کے عالم میں۔
اپنی تمام طاقت کو بروکار لا کر چلنے کی کوشش کی۔ وہ باتھ روم کے دروازے پہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے سہارا دے کر وہ بیڈ تک پہنچا دے، مگر اس نے خود پر اس کا ہاتھ جس طرح سے دور ہٹایا تھا، وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس سے خفا ہے۔ وہ کئی منٹ کھڑا وہیں اسے دیکھتا رہا۔ وہ بیڈ پر جا چکی تھی۔ کچھ پل وہ یوں ہی بیڈ پر بیٹھی رہی، جیسے اپنی سانس بحال کر کے۔ پھر وہ خاصے تھکے تھکے انداز پر بیڈ میں لیٹ گئی۔ لیٹنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لیں، آنکھوں کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ رکھ لیا۔ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ چند لمحے تک وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر باتھ روم کا کھلا دروازہ بند کر کے، لائٹ بند کر کے دوسری طرف سے سوئچ بورڈ کی طرف آ گیا۔ اس نے تمام لائٹس آف کر دیں۔ اب کمرے میں صرف نائٹ بلب آن تھا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ بیڈ پر سے ہٹایا اور اسے میز پر رکھ کر وہ بھی بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ دونوں بیڈ پر بالکل الگ الگ کناروں پر ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر لیٹے ہوئے تھے۔ دونوں میں سے ایک دوسرے کے مخالف سمت کروٹ کسی نے نہیں لی ہوئی تھی۔ اگر وہ بغیر کروٹ کے بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا تو وہ بھی بازو آنکھوں پہ رکھے بالکل سیدھی لیٹی تھی۔ دونوں جاگ رہے تھے۔ پوری رات ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کروٹ نہیں لی، نہ ایک دوسرے کی طرف، نہ ایک دوسرے سے مخالف سمت۔ جب آپ کسی کے قریب بھی نہ جانا چاہیں اور سے دور بھی نہ ہونا چاہیں، وہ کل کی طرح آج اسے منہ پھیر کر کروٹ بدل کر لیٹ نہیں پایا، لیکن اس کی طرف رخ بھی نہیں کر پایا۔ اس کے اندر جیسے کوئی چیز مانے تھی جو خیرت کی طرف بڑھنے، پیش قدمی کرنے سے روک رہی تھی۔ کتنی بار اس نے اس کے ہاتھوں کو تھامنے، اس کے نزدیک آنے کی کوشش کی، اٹھنا چاہا۔ ہر بار اپنے ہاتھوں کو اٹھنے سے پہلے ہی اس نے روک لیا۔ پوری رات دونوں ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے۔ اپنے گھر سے جلدی نکلنا تھا۔ وہ بستر 5 بجے سے اٹھ کر بیٹھا تھا بستر پہ سے۔ وہ بیڈ پر آنکھیں کھولے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اپنی تیاری کر رہا تھا۔ تیار ہو کر بریف کیس ہاتھ میں لے کمرے سے نکلنے لگا، تب دروازے پر ہاتھ رکھ کر مڑ کر ایک نظر اس کی طرف دیکھنے سے خود کو نہیں روک پایا۔ میں جا رہا ہوں اور ڈاکٹر کو ضرور دکھانا، وہ دروازے کی نوب کو تھامے اس سے کہا۔ اس کے الفاظ اور لہجے میں بہت تکلف، بہت فاصلہ تھا۔ جواب میں اس نے بغیر الفاظ کے صرف لب ہلا کر خدا حافظ کہا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ مامی، خیرت کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ رات سے کافی ویکنس ہو رہی تھی، شاید چکر بھی آ رہے تھے۔ میں نے کہا تو، لیکن وہ بہت لاپرواہ ہے، خود سے شاید ڈاکٹر کے پاس نہ جائے۔ آپ پلیز آج اسے کسی ڈاکٹر کے پاس ضرور لے جائیے گا۔ وہ ماں کو خدا حافظ کہنے آیا تو بے ساختگی سے اس کے لبوں سے نکلی۔ وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو ایک ہی وقت میں 2 حصوں میں بٹ رہا تھا۔ اس پر اسے غصہ بھی تھا، اس کی فکر بھی تھی۔ میں لے جاؤں گی بیٹا، لیکن تم کوئی ٹینشن یا فکر ساتھ لے کر مت جانا۔ ایگزامز اور پڑھائی وڑھائی کے چکر میں لگ کر اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا اس لڑکی نے۔ کل بھی ناشتے میں نے زبردستی جوس اور آملیٹ لینے پہ مجبور کیا، ورنہ اس کا وہی مخصوص ایک ٹوسٹ اور ایک کپ چائے والا ناشتہ۔ اب ذرا اور سختی کر کے اس کا کھانا پینا ٹھیک کرواؤں گی۔ ڈاکٹر سے مل کر کچھ ملٹی وٹامنز وغیرہ بھی اس کے لیے لکھوا لوں گی۔ دیکھنا تمہاری واپسی تک انشاءاللہ اس کی ساری ویکنس دور ہو جائے گی اور آخرت تمہیں بالکل فٹ ملے گی۔ فریدہ نے جواباً اسے مطمئن کیا تھا۔ باہر ڈرائیور اسے ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے گاڑی کے پاس اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ پورچ میں آ گیا، گاڑی کی طرف قدم اٹھاتے بالکل بے اختیار نظر اس کی اوپر کی طرف ٹیرس پہ دیکھا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ گاڑی کے قریب آ گیا، گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے اوپر دیکھا۔ اس کی آس ٹوٹی، وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی ایئرپورٹ کی طرف جاتے راستے پر رواں دوا تھی۔ وہ بہت اداس، بہت مضطرب اپنے گھر سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کثرت سے سفر کرنا اس کے کاروباری معاملات کا حصہ تھا، مگر اب پتہ نہیں دل کیوں اتنا بے قرار تھا۔ اب کی بار دل کو نہ جانے کون سا دھڑکا، کون سا خوف لاحق تھا۔ کیسی ہیں ممی؟ کیا ہو رہا ہے؟ اشر نے ماں سے پوچھا۔ اس کی ماں فون پر فریدہ سے بات ہو رہی تھی، جو ان دنوں بالا کوٹ تھی۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں تھا اور وہیں سے انہیں فون کر رہا تھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، ہم یہاں ناردرن ایریاز اور آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس لگائے ہوئے ہیں۔ عورتوں اور بچوں کو مفت علاج کے ساتھ ساتھ فری میڈیسنز فراہم کر رہے ہیں۔ دور دراز کے جن علاقوں میں ہم کیمپس نہیں لگا پائے، وہاں سے بھی لوگ ہمارے پاس علاج کے لیے آ رہے ہیں۔ جن عورتوں اور بچوں کے ہاتھ پاؤں زلزلے میں ضائع ہو گئے تھے، ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مصنوعی اعضاء کی مفت فراہمی بھی ممکن کر سکیں۔
بس کیا بتاؤں بیٹا، زلزلے کے بعد اب تک یہاں کے حالات سنبھلے نہیں ہیں۔ چھوٹے بچوں کی حالت تو خاص طور پہ بہت خراب ہے۔ ان بچوں بیچاروں کو نہ تو ڈھنگ کا کھانا ملتا ہے، نہ میڈیکل کی سہولت۔ جن کے ماں باپ مارے گئے ہیں ان کو توڑ پھوڑ، اور جن کے والدین حیات ہیں ان معصوموں کی حالت بھی کچھ خاص اچھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب ان کے گھر بار تباہ ہو گئے ہیں، باپوں کے روزگار کاروبار سب ختم ہو گئے ہیں، تو بچوں کو سر چھپانے کی چھت اور پیٹ بھرنے کو کھانا کہاں سے ملے گا؟ ابھی بھی کتنی جگہوں پر یہ مجبور لوگ کیمپوں اور عارضی ٹھکانوں پر سر چھپانے پہ مجبور ہیں۔ ان کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں۔ گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے، بہت ساری لوکل اور انٹرنیشنل ریلیف آرگنائزیشنز بھی کام کر رہی ہیں، مگر ہم میں سے ہر ایک فرد جب تک اس کام میں خود پوری طرح سے شریک نہیں ہوگا، ان تباہ حال لوگوں کی زندگیاں پہلے جیسی نہیں ہو سکیں گی۔ صرف خوراک اور دوائیں ہی نہیں بلکہ یہاں ملازمت کے مواقع بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جن کے کاروبار ختم ہو گئے ہیں، ملازمتیں جاتی رہی ہیں، ان کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کیے جا سکیں۔ سکولز وغیرہ کی ریکنسٹرکشن کرنی ہوگی، لیکن سب کچھ نارمل ہونے میں بھی کئی سال لگ جائیں گے۔ تباہی بھی تو کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، اتنی بڑی تھی۔ خیر تم سناؤ کیسے؟ میرے پیچھے لاپرواہ ہو گئے ہوں گے اپنے کھانے پینے میں۔ اپنی مصروفیات کا احوال سناتے انہوں نے اس کی خیریت خاصی فکر مندی سے پوچھی۔ وہ ان کی فکر مندی پر ہنس پڑا۔ واقعی بچہ کتنا بڑا ہو جائے، ماں کے لیے تو بچہ ہی رہتا ہے۔ اس کی ماں تو وہ تھیں جو بالکل انجان اور پرائے لوگوں کے بچوں کے دکھوں پر بھی دکھی ہوتی تھیں، خدمت خلق کے کام انجام دیتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ کار خیر میں مصروف تھیں۔ 8 اکتوبر 2005 کو جب زلزلہ آیا تب وہ ان کی NGO وہاں ادویات، خوراک اور دوسری غذائی امداد لے کر جانے والے اولین لوگوں میں شامل تھیں۔ وہی سارے کام شہرت، ناموری اور اخبارات میں اپنی تصویریں شائع کروانے کے لیے نہیں کرواتی تھیں، بلکہ واقعی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کرتی تھیں۔ وہ واقعی بہت ہمدرد فطرت کی مالک تھیں۔ وہ ماں کی ہمدرد فطرت اور دنیا جہان کے غم کو سمجھنے کی سعادت پر ہمیشہ فخر میں مبتلا ہوا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ممی، آپ میری بالکل فکر نہ کریں۔ وہ انہیں خوشی کی خبر دینا چاہتا تھا، اپنی خوشی ان کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا، مگر انہیں گہرا صدمہ پہنچے گا، پہلے یہ جان کر کہ ان کی ایک پوتی ہے، ان کی بہو نے 4 سالوں تک اسے چھپائے رکھا۔ دوسرا مزید گہرا دکھ انہیں اس کی بیماری کے بارے میں جان کر پہنچے گا۔ جب تک حریم کی سرجری نہیں ہو جاتی اس وقت تک اسے کسی طرح بھی ماں سے یہ بات چھپائے رکھنی تھی۔ سر خیرت نے اپنی چھٹی بڑھوانے کے لیے اپلیکیشن بھجوائی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی بیٹی کی سرجری کے لیے ڈیٹ دے دی ہے، اسے بس اپنی بیٹی کی سرجری ہو جانے تک چھٹی چاہیے۔ لفافے میں بند خیرت کی چھٹی کی درخواست بڑھوانے کے لیے افشین نے ڈرتے ڈرتے امجد قریشی کے سامنے رکھی۔ ایک چھوٹی سی فرم جس کے مالک امجد قریشی تھے، ابھی جن چھٹیوں پر وہ تھی، امجد قریشی نے اس کی بڑی مشکلوں سے اور بہت باتیں سنانے کے بعد اجازت دی تھی، اور وہ بھی بغیر تنخواہ کے، اسے اچھا خاصا بے عزت کرنے کے بعد۔ مسز خاور، آپ مسز خیرت سے میری طرف سے کہیے گا کہ وہ 2-4 ہفتوں کے بجائے بلکہ قریشی اینڈ سنس سے ہمیشہ کے لیے چھٹی کر لیں۔ امجد قریشی نے ان کی سامنے رکھی درخواست کو پرے دھکیلا۔ سر خیرت کی مجبوری ہے، اس کی بیٹی سخت بیمار ہے، اس کی ہارٹ سرجری ہونی ہے۔ مسز خاور، یہ آفس میں نے خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کے لیے نہیں کھولا، میں اس خیرت کو پہلے ہی ضرورت سے زیادہ رعایت دے چکا ہوں۔ آپ انہیں میری طرف سے پیغام بھجوا دیجئے کہ اب اس فارم میں مزید کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی۔ میں ان کی خالی ہوئی پوسٹ کے لیے سنڈے کے اخبار میں ایڈ دے رہا ہوں۔ بے لچک انداز میں انہوں نے فیصلہ سنا دیا، اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے۔ افشین انتہائی مایوسی اور دکھ کے عالم میں ان کے آفس سے نکل آئی۔ وہ اپنے گھر سے دور، ملک سے دور، ایک دوسرے دیش میں شدید اضطراب کے عالم میں تھا۔ دبئی کی اس پہلی رات دن بھر کے تمام معمولات سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے گھر ماں کو فون کیا۔ مامی، خیرت کیسی ہے؟ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھیں؟ سلام دعا کے بعد فوراً اس نے پوچھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، لے گئی تھی آج میں اسے ڈاکٹر شیراز کے پاس۔ جو میں تمہیں صبح کہہ رہی تھی وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی بہو کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میری بہو کے ایگزامز اور پڑھائی کی ٹینشن اسے سر پہ سوار کر رکھی ہے، کمزوری ہو گئی ہے، بی پی بھی لو بھی تھا، لیکن خدا نخواستہ کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر شیراز نے کچھ ملٹی وائٹامنس دیے ہیں، اور آج سے خیرت پہ کھانے پینے کی سختی میں نے شروع کر دی ہے۔ اسے وارننگ دی ہے کہ اگر اپنی صحت کا خیال نہیں رکھو گی تو پڑھائی سب بند۔ انہوں نے اسے تفصیل سے جواب دیا۔
ان کا جواب سننے کے بعد اس نے طمانینت بھری ایک گہری سانس لی۔ تم خیرت کی وجہ سے پریشان مت ہونا اشر، اپنی بہو کا خیال میں بہت اچھے سے رکھ لوں گی، تم بس بے فکر ہو کر اپنے سب کام نمٹاؤ۔ اور اس کی پریشانی کو وہ بھانپ رہی تھیں، تب وہ دوبارہ اطمینان دلانے والے انداز میں بولی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ اتنا مضطرب اور بے چین کیوں ہے۔ اس کی طبیعت کے متعلق اطمینان کر لینے کے باوجود اس کی بے اطمینانی اپنی جگہ قائم تھی۔ اسے خود پتہ نہیں تھا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اسے ہر پل ایک فون کال کا انتظار رہتا ہے۔ شعوری طور پہ وہ جانتا ہے کہ اسے کال نہیں کرے گی، اس سے ناراض تھی۔ پہلے وہ ملک سے یا شہر سے کہیں باہر جاتا تھا تو اس کی دن میں 2-3 بار کال آ جاتی تھی۔ اس بار اس سے بات کیے بغیر، اس کی آواز سنے بغیر اسے کتنے دن ہو گئے تھے۔ وہ اپارٹمنٹ میں آ کر بھی وہ بہت بے چین اور بے قرار تھا۔ وہ واپس آتے ہی جلدی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، مگر دن بھر کی تھکن کے باوجود نیند آنکھوں میں اتر ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بستر پہ لیٹا تھا، اس کا ذہن لاشعوری سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ مجھ سے ناراض ہو کر سوئے ہیں، مجھ سے ناراض ہو کر آفس مت جائیے گا، ورنہ اپنی زندگی کے اس بدترین دن کو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ اس نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ کے لیے بہت خاص ہوں، بہت اہم ہوں۔ خیرت، وہ ایک دم بستر سے اٹھ بیٹھا۔ اشر، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بعد خیرت کا بہت خیال رکھنا بیٹا۔ خیرت ابھی کم عمر ہے، بہت سادہ ہے اور معصوم، تم سمجھدار ہو، تم میچیور ہو، اور خیرت سے رشتے کو اچھی طرح نبھانے کے لیے تمہاری میچیورٹی کا ثبوت دینا ہوگا تمہیں۔ اس کے کانوں میں اس کے باپ کی آواز گونجی۔ دوبارہ کبھی مجھ سے اس طرح ناراض مت ہوئیے گا۔ ابھی جب مجھ سے ناراض تھے، میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے، مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے، مجھے اتنی وحشت ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا میری زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل گیا ہے۔ جس وحشت کی وہ بات کر رہی تھی، وہی اندھیرا تو اسے اپنی زندگی میں پھیلتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ اس کی انگلیاں بے تابی سے کال ملا رہی تھی۔ کال مل گئی، بیل جا رہی تھی۔ پہلی بیل پر کال ریسیو کر لے گی۔ اشر، ہیلو کہنے کے بجائے خیرت نے اس کا نام لیا۔ خیرت، وہ بھی جواب میں اس کا نام لینے کے لیے سوا کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ آپ کیسے ہیں؟ رات کے اس پہر وہ جاگ رہی تھی۔ اس کی آواز میں آنسوں کی نمی۔ کوئی گلا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی خفگی، کوئی ناراضگی نہیں۔ اس کے کسی رویے کی وجہ سے پوچھے بغیر وہ اس سے اس کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ تو وہی تھی، اس کی خیرت، اس کی اپنی خیرت۔ تم کیسی ہو؟ اگر وہ سامنے ہوتی تو اسے گلے لگا لیتا، اپنے سینے میں چھپا لیتا، پر وہ اس وقت کیا کہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ واپس کب آئیں گے؟ ایسا لگا جیسے وہ رو رہی ہے۔ میں بہت جلدی واپس آؤں گا، تم میرا انتظار کر رہی ہو؟ ہاں، بہت بہت انتظار کر رہی ہوں، بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہوں۔ پلیز جلدی واپس آئیں، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، میں بہت جلدی واپس آؤں گا۔ مجھے بھی تم بہت یاد آ رہی ہو، مجھے بھی تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ وہ جس والہانہ پن، جس بے قراری سے اس سے بات کر رہا تھا، آج سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ آپ جب واپس آئیں گے نا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ روتے روتے شاید مسکرائی ہے۔ کیا؟ اس نے بےتابی سے فوراً پوچھا۔ نہیں، جب واپس آئیں گے تب، فون پر نہیں بتاؤں گی۔ اسے لگا شاید وہ روتے روتے مسکرائی ہے۔ خیرت، میں اس وقت تمہیں بہت غلط باتیں کی، تم مجھ سے ناراض ہونا؟ نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ خیرت، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میرے لیے بہت اہم ہو، تم میرے لیے بہت خاص ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا خیرت۔ یہ تجدید محبت کر کے اس نے فوراً ہی خدا حافظ کہہ کے فون بند کر دیا تھا۔ خیرت کی طرح اس کے اپنے لہجے میں بھی ایک نمی سی محسوس تھی۔ جن کاموں کے لیے دبئی آیا تھا ان سب کو نمٹانے کے لیے اس کا یہاں پر 1 ہفتہ مزید قیام لازمی تھا، مگر اب وہ فوراً واپس جانا چاہتا تھا۔ آنے سے پہلے جو اس کے ساتھ زیادتی کر کے آیا تھا، اپنی بھرپور محبت سے جلد از جلد ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ تم توصیف کے رشتے کے بارے میں سوچو تو صحیح سارا، کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث ہے، ہینڈسم ہے، لندن میں اس کا وہ اسٹیٹس اور لیونگ سٹینڈرڈ ہے جو پاکستان میں بڑے بڑے جاگیرداروں کا نہیں ہوتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اس کی اپنی خواہش ہے کہ تم سے شادی کرے۔ زرینہ سارا کے پاس بیٹھی اسے پیار سے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی،
اس کے چہرے پر کھیرے کا ماسک لگا ہوا تھا اور آنکھوں پر بھی کھیرے کے قطرے رکھے ہوئے تھے۔ تمہارے ڈیڈی بھی توصیف کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کے دوست کا بیٹا ہے، سالوں سے اسے جانتے ہیں۔ سارا بالکل خاموش لیٹی تھی، لیکن سابقہ تجربات کی روشنی میں زرینہ جانتی تھی کہ وہ لیٹ کر ان کی بات نہیں سن رہی بلکہ اپنے ماسک کے سوکھنے کا انتظار کر رہی ہے۔ توصیف تمہیں بہت پسند کرتا ہے سارا، تم سے محبت کرتا ہے۔ جب تم لندن میں پڑھ رہی تھی نا، اس کا تب سے تمہاری طرف جھکاؤ ہے۔ شادی کا ایک وقت ایک عمر ہوتی ہے بیٹا، آخر تم اس طرح کب تک اپنی زندگی برباد کرتی رہو گی؟ آنکھوں پر سے کھیرے ہٹا کر وہ اٹھ بیٹھی اور چہرے کو ہلکا سا تھپتھپاتے ہوئے اپنے ماسک کا جائزہ لیا۔ پھر وہ بیڈ سے اٹھ گئی۔ وہ باتھ روم کی طرف جا رہی تھی۔ سارا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ باتھ روم کے دروازے پر رکی۔ اس نے ایک نظر موڑ کر ماں کو دیکھا۔ میرا جواب آپ کو معلوم ہے۔ میرا جواب کل بھی یہی تھا، میرا جواب آج بھی یہی ہے، میرا جواب زندگی بھر یہی رہے گا۔ آپ یہ مڈل کلاس ماؤں کی طرح مجھے دولت اور سٹیٹس کا لالچ مت دیا کریں۔ توصیف اخلاق جیسے 20 لوگ مجھے صبح و شام پرپوز کرتے ہیں، اور اگر ایسے کسی امیر اور شاندار بندے سے شادی کرنا ہوتی تو کافی پہلے کر چکی ہوتی۔ یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں۔ مجھے بیکار میں ان فضول لوگوں کا میرے سامنے ذکر کیوں کر کے میرا موڈ خراب کرتی ہیں؟ جواب دینے کے بعد وہ فوراً باتھ روم میں چلی گئی۔ زرینہ بے بسی اور لاچاری سے اپنی ضدی بیٹی کو دیکھتی رہی۔ کیسے سمجھاتی وہ اسے کہ اشر کا انتظام بیکار ہے؟ خیرت احسان کو اس کی زندگی سے نکلے 4.5 سال ہو گئے ہیں۔ اگر وہ سارا میں ذرا بھی دلچسپی محسوس کرتا تو ان کے اپنے منہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر آمادگی پر کبھی تو مثبت جواب ملتا۔ زرینہ سر پکڑ کر بیٹھی تھی اور وہ واپس جا رہا تھا اپنے سب کام ادھورے چھوڑ کر۔ کراچی اپنے آفس میں بھی اس نے اپنی واپسی کی اطلاع اپنی سیکرٹری کو کر دی تھی تاکہ اس کی تمام اپائنٹمنٹس اور میٹنگز ری شیڈیول کر سکے۔ گھر پہ نہ تو اس نے اپنی واپسی کا کسی کو بتایا تھا اور نہ ہی اس کا بتانے کا کوئی ارادہ تھا۔ فریدہ اور خیرت یہ سمجھ رہی تھی کہ ابھی بھی وہ یہاں ایک ہفتہ مزید رکے گا۔ وہ خیرت کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اسے خیرت کے چہرے پہ